بلا شبہ میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن مجید کے اس جملے میں لفظ خلیفہ سے اشارہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف، اور اسی طرح ہر پیغمبر کی طرف، چونکہ خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو ایک نظام دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، اس قانون اور نظام کے نافذ کرنے والی ہستی اور نافذ کرنے والی شخصیت کا نام منصبی اعتبار سے خلیفہ ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، سرزمین سجائی، اللہ رب العزت نے یہ آسمان بنایا، اس میں جن و انس پیدا فرمائے، اللہ نے بے شمار نعمتیں، انواع و اقسام کی چیزیں پیدا فرمائیں، مخلوقات پیدا فرمائی، اور انسان کو اس ساری مخلوقات میں اشرف المخلوق قرار دیا۔ تو کیا اللہ نے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا شتر بے مہار کی طرح کہ بس جیسے مرضی تم چلتے رہو، جیسے مرضی تم کام کرتے رہو؟ نہیں، اللہ رب العزت نے ایک نظام دیا ہے، ایک قانون دیا ہے، اس نظام اور قانون کے نافذ کرنے والے شخص کا نام اور اس ہستی کا نام خلیفہ ہے۔ پھر خلیفہ دو طرح ہے، ایک خلیفۃ اللہ اور ایک خلیفۃ الرسول یا خلیفۃ النبی۔ اگر وہ خلیفہ اور وہ نائب اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، اس کے نظام کو نافذ کرنے والا، اگر وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، تو اسے خلیفۃ اللہ کہیں گے۔ اگر وہ نبی اور رسول نہ ہو تو پھر اسے خلیفۃ الرسول کہیں گے۔ علامہ ابن خلدون بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، تو آپ نے فرمایا لست خلیفۃ اللہ، آپ نے فرمایا میں خلیفۃ اللہ نہیں، میں خلیفۃ اللہ نہیں، بل خلیفۃ الرسول، بلکہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا نبی و رسول ہو تو وہ خلیفۃ اللہ ہے، اگر نبی و رسول نہ ہو تو وہ خلیفۃ الرسول ہے۔ پیغمبر جتنے بھی آئے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم صفی اللہ سے چلنے والے دین کو دین اسلام بنایا، اور اس دین اسلام کا اختتام آپ کے اور میرے پیارے آقا ختمی مرتبہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے مکمل فرما دیا۔ یہ ایسا دین ہے جو حضور پر مکمل ہو گیا۔ سرکار کائنات اللہ کے خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں، باقی جتنے خلیفے بھی آئے، جتنے رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ رب العزت نے حضور کی نسبت سے انہیں خلافت بھی عطا کی، انہیں نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا۔ صدقہ اور وسیلہ آخر الزمان پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے بعد کوئی نبی نہ بھیجا نہ بھیجے گا، اس لیے کہ حضور کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ یہ سب کا عقیدہ ہے نا الحمدللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ رب العزت نے آپ کو کسی بالغ مرد کا باپ نہیں بنایا، بلکہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے اور آخری پیغمبر بنایا ہے۔ حضور خاتم النبیین ہے۔ سرکار کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول تو نہیں آئے گا، تو خلیفۃ اللہ کا سلسلہ رک گیا، خلیفۃ اللہ کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اب خلیفۃ اللہ نہیں آئے گا حضور کے بعد، اب خلیفۃ الرسول آئیں گے یا خلیفۃ النبی آئیں گے۔ پھر خلیفۃ الرسول اور خلیفۃ النبی کا جو پہلا سلسلہ ہے،
پہلی کڑی ہے وہ خلافت راشدہ ہے۔ وہ کیا ہے ذرا بولیں محبت کے ساتھ؟ وہ خلافت راشدہ ہے جس میں 4 خلفاء یا 5 خلفاء بلا فصل آئے، جن کی خلافت بلا فصل ہے اور خلافت راشدہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ ایسے خلفاء ہیں جو ہادین بھی ہیں اور مہدیین بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء جو ہیں ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ حضور کے بعد حضور کے جانشین جو آئے، سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کی خلافت بھی خلافت بلا فصل، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کی خلافت بھی خلافت بلا فصل، حضرت عثمان ذو النورین کی خلافت بھی خلافت بلا فصل۔ بولتے ہو سنیو، اور مولا کائنات کی خلافت بھی خلافت بلا فصل ہے، اس لیے کہ حضور کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر کو بلا توقف اور بلا فصل آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا، خلیفہ مقرر کر لیا صحابہ نے۔ اور صدیق اکبر کی وفات کے بعد عمر فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا، اور عمر فاروق کی ظاہری دنیا سے حجاب اور پردہ فرمانے کے بعد عثمان ذو النورین کو بلا فصل اور بلا مہلت اور بلا وقفہ آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ پھر عثمان ذو النورین کے بعد مولا کائنات کو بلا توقف اور بلا فصل خلیفہ منتخب کر لیا۔ پھر مولا کائنات کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ بلا فصل منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد خلفاء میں چونکہ توقف آ گیا، فاصلہ آ گیا، پھر خلیفہ بلا فصل کوئی نہ رہا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی۔ کتنا سال؟ 30 سال تک۔ 6 ماہ خلافت حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ملائی جائے تو صدیق اکبر کی خلافت سے لے کر امام حسن مجتبیٰ کی خلافت تک 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 30 سال کے بعد خلافت نہیں ہوگی، پھر ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا۔ کون سا دور شروع ہو جائے گا؟ ملوکیت کا۔ ہائے ہائے سنیو، بولے نہیں ہو پھر بلوایا جائے تو پھر کیا مزہ آئے گا؟ خود بولیں گے تو مزہ آئے گا نا۔ آپ کو وہ عقیدہ سمجھا رہا ہوں جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا، شاید آپ کچھ باتیں پہلی بار بھی سنیں گے۔ تو خلافت راشدہ بلا فصل ان 5 خلفاء پر اختتام پذیر ہو گئی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ آخری خلیفہ راشد قرار پائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد ملوکیت کا دور ہے، سلطنت کا دور ہے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت کے کیا کہنے کہ حضور نے تو فرما دیا تھا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، ہو سکتا ہے زیادہ عرصہ چلتی رہتی، مگر نبی کی زبان سے جو نکلا تھا اسی طرح ہو کے رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضور کی زبان اقدس سے چونکہ نکل چکا تھا نا، یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ میرے آقا جو کچھ دیکھ رہے تھے وہی کچھ حضور فرما رہے تھے، وہی کچھ بتا رہے تھے، اور وہی کچھ ہوا۔ حضرات گرامی، پھر ملوکیت، پھر سلطنت، خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی خلافت کا دور، بنو امیہ کے خلیفہ اور امیر معاویہ سے سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح بنو امیہ کا دور خلافت، پھر بنو عباس کا دور خلافت تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر خلافت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کا دور آیا جو آخری خلافت تھی اسلام کی، آخری خلافت۔ خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس یہ بھی اپنے اپنے دور کی بڑی شان و شوکت والی خلافتیں تھیں، مگر انہیں چیلنج ہوتا رہا، اور جو آخری خلافت خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جس کو ترکوں نے قائم کیا، یہ خلافت عثمانیہ اس قدر مضبوط، اس قدر پاورفل اور طاقتور تھی کہ 3 بر اعظموں پر بھی پھیلی ہوئی تھی، اور کم و بیش 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ چلتی رہی، مگر خلافت بنو امیہ اور بنو عباس کی طرح اس خلافت کو کوئی چیلنج کرنے کے لیے 3 بر اعظموں سے کسی کو جرأت نہ ہی کو اٹھ کر چیلنج کرے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔
جب حضور کی محبت کار فرما ہو جاتی ہے تو پھر بڑے بڑے دشمن بھی زیر ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دشمنوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ سینے میں جلوہ گر ہو۔ اور آپ دیکھیں اگر خلافت عثمانیہ، وہ خلافت عثمانیہ جس کو بنو عباس کی خلافت اختتام پذیر ہو رہی تھی، تاتاری حملے کر رہے تھے، معتصم باللہ بنو عباس کا خلیفہ شہید کر دیا گیا۔ معتصم باللہ کو شہید کر دینے کے بعد کوئی چند سال خلافت منقطع رہی، بالکل سلسلہ ختم ہو گیا۔ کوئی دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ نہ تھا، کوئی مسلمانوں کا امیر نہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دور کے اندر مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو، فرمایا اس دور کے مسلمان کفر کے دور کے ہوں گے۔ فرمایا جاہلیت کی موت مریں گے، جاہلیت کی موت مریں گے۔ فرمایا جنہوں نے خلیفے کے بغیر وقت گزارا وہ سمجھ لیں وہ کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، یا جاہلیت کی موت مرے، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، جاہلیت کی موت مرے۔ فرمایا ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر توجہ ہو تو بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ خلافت کی اس قدر اہمیت ہے کیونکہ خلافت کے زمانے میں جس قدر ایمان محفوظ اور مضبوط ہوتا ہے اور علم دین ترقی کرتا ہے، جب امت خلافت کے بغیر ہو جائے کہ کوئی خلیفۃ المسلمین، کوئی امیر المومنین مسلمانوں کا نہ ہو، تو پھر خلافت کا دور جب نہ ہو، خلافت مسلمانوں کے اوپر قائم نہ ہو، کوئی ان کا امیر نہ ہو، فرما پھر ان کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ فرما ان کا ایمان ضائع ہو جائے تو بڑی ممکن بات ہے، ان کا ایمان ضائع ہو جائے تو بڑی ممکن بات ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، پھر مصر کے لوگوں نے معتصم باللہ کی شہادت کے بعد بنو عباس کا ایک اور خلیفہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، مستنصر باللہ، اس کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ پھر مستنصر باللہ کے بعد بھی یہ خلافت کا سلسلہ کوئی 250 250 سال سے زیادہ عرصہ تک چلتا رہا۔ پھر بنو عباس کی خلافت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ترکوں کو، سلجوقیوں کو وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی جنہوں نے خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، مگر اس خلافت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالنے والے کون تھے؟ ترکی کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ڈیرہ ڈال چکے تھے، اور محی الدین ابن عربی بھی اپنا ڈیرہ ڈال چکے تھے، اور ان کی تربیت اور ان کی پرورش اور ان کی رہنمائی میں ترکی آگے چلے، اور انہوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل غازی، اس نے ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کے لحاظ سے مضبوط تھے، پکے مسلمان اور حضور کے سچے عاشق۔ ترکوں کے عشق کا عالم تو یہ ہے نا کہ آگے چل کر بتاتا ہوں کہ ان کی محبت، ان کا عشق، میں کہتا ہوں ان کا یہی عشق و محبت ہی تھا کہ وہ کم و بیش 700 سال تک دنیا پر حکومت کر گئے اور خلافت کو قائم رکھا اور اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا کہ بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ کا بھی کچھ حصہ ان کے زیر نگی اور زیر قبضہ تھا، اور خلافت عثمانیہ کی عظمت کا، عزت کا اور ان کی شان کا طوطی بولتا تھا۔ ارطغرل غازی کا بیٹا جو تھا عثمان، اس کے نام پر اس خلافت کا نام رکھا گیا خلافت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ۔ اور یہ اس قدر پاورفل خلافت تھی کہ یہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے الحمدللہ انہوں نے بنو عباس کی خلافت جو کمزور ہو گئی تھی، تاتاریوں نے حملے کر کر بغداد کو تباہ کر دیا اور ان کے تخت کو تاراج کر دیا، اور اس طرح انہوں نے ملکوں کو اور اسلامی ملکوں کو اور مسلمانوں کو اس قدر شہید کیا اور ان کے کتب خانے جلائے، ان کے شہر ویران کیے، ان کے شہر برباد کیے۔ مگر یہ ترک جو تھے، ترک مسلمان، ان کی غیرت ایمانی اور ان کا جذبہ اسلامی کہ الحمدللہ اسلام کا جھنڈا جو گرنے والا تھا وہ ان کی معاونت اور ان کی مدد سے پھر سے بلند ہو گیا۔
پھر سے بلند ہو گیا، اور اللہ نے اسلام کو پھر عظمت عطا فرمائی، پھر عزت عطا فرمائی۔ اب ترکوں کی خلافت، بنو امیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، بنو عباس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ کا جھنڈا حرمین طیبین پر بھی لہرا رہا تھا، مکہ مدینہ پر، حجاز پر، یمن پر، شام پر، مصر پر، دمشق پر۔ اب عرب کی سرزمین ہو یا اسی طرح بر اعظم افریقہ ہو یا ایشیا ہو یا یورپ ہو، خلافت عثمانیہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور یہ ترکی خلفاء جو تھے، ترکی حکمران جو تھے، اور انہوں نے مکہ مدینہ حرمین طیبین کا نظام، انتظام، انصرام سنبھالا، تو انہوں نے انقلاب ہی برپا کر دیے، انقلاب ہی برپا کر دیے۔ کہتے ہیں ان کے ادب کا یہ عالم تھا اور ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سلطان عبد الحمید ثانی جو خلافت عثمانیہ کا 34واں خلیفہ ہے، اس نے ایک ٹرین کی لائن بچھوائی مدینہ منورہ سے استنبول تک۔ استنبول جو وہ ترکی کا دارالحکومت تھا، استنبول تک ٹرین کی لائن بچھوائی، اور کہتے ہیں کہ جب افتتاح ہوا، اس کی اوپننگ ہونی تھی، اور سلطان عبد الحمید خان کو، جو خلافت عثمانیہ کا 34واں خلیفہ، 3 بر اعظموں کا فرمان روا اور بادشاہ، جب وہ افتتاح کے لیے آیا، تو اس دور میں چونکہ ٹرین جو ہے وہ کوئلے کے اوپر چلتی تھی، کوئلے کے اوپر، تو اس نے بڑبڑ کی آواز شروع کر دی، بڑا شور شروع کر دیا۔ جب اس کا افتتاح ہوا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو اس نے ٹرین کے انجن پر برسانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، اور جلال میں آ گیا، کہا میرے نبی کا مدینہ ہو اور تو اس قدر شور کرے، کیا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بارگاہ ہو تو آوازیں اونچی نہ کرو، آوازوں کو پست کر کے رکھو، آوازوں کو پست کر کے رکھو۔ میں نے کہا اس قدر ترکوں کے اندر عشق و محبت اور اس قدر حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام کہ انسان تو انسان رہے، بے جان چیزوں کا شور بھی انہیں گوارا نہ تھا، بے جان چیزوں کا شور بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ اور انہوں نے جب مسجد نبوی شریف کو تعمیر کرایا، تو کہتے ہیں ادب کا یہ عالم تھا، انہوں نے 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی اس وسیع اور اس سلطنت میں اعلان کرا دیے کہ ماہرین فن، ہم تعمیر کرانا چاہتے ہیں مسجد نبوی شریف کی، جو بڑے بڑے ماہر ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ جب وہ جمع ہو گئے، ان کی مدینہ شریف میں الگ بستی بسائی گئی، اور ان ماہرین کو، جو چوٹی کے ماہر تھے، انہیں کہا گیا کہ تو ہر ماہر اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کرے کہ اس کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنائے، اور ترکوں نے اس بچے کو حافظ قرآن بھی بنایا، اور پھر اپنے فن کے اندر، کاریگری، تعمیری فن کے اندر اس کی تربیت کرے اور اس کو اعلیٰ ترین کاریگر اور ماہر فن بنائے۔ اور اسی طرح ہوا، کوئی 25 سال لگے، اس طرح ایک نوجوانوں کی کھیپ تیار ہو گئی جو اپنے تعمیراتی فن کے اندر بھی ماہر تھے، یکتا روزگار تھے کہ ان جیسا کوئی اور ماہر فن نہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، متشرع تھے، باشرع بھی تھے، اور ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے۔ اور پھر دور دراز سے اعلیٰ ترین لکڑیاں منگوائی گئیں، مٹیریل منگوایا گیا، اور مدینہ شریف میں نہیں، مدینہ شریف کے دور ایک الگ بستی بسائی گئی، اور وہاں پر اسے رکھا گیا، اور تاکہ حضور کے مدینہ میں اور گنبد خضرا کے قریب یہ کھٹ کھٹ کی آواز یا ٹھک ٹھک کی آواز، یہ تعمیراتی آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ یہاں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ فرمایا جو بھی تم نے لکڑی کاٹنی ہے، لوہا کاٹنا ہے، یا جو بھی تم نے پتھر کاٹنے ہیں، اینٹیں تیار کرنی ہیں، جو بھی مٹیریل بنانا ہے، وہ وہاں سے کہیں دور سے تیار کر کے یہاں لے آؤ، تاکہ حضور کے مدینہ میں شور شرابہ نہ ہو، سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو۔ ادب مصطفیٰ کا یہ عالم تھا۔ اگر کوئی ایسا میٹیریل یا لکڑی یا اینٹ یا پتھر انہیں ٹھوکنا پڑ جاتا کہ جس پر کوئی ہتھوڑا وغیرہ مارنے سے آواز پیدا ہو، تو انہیں کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر کپڑا لپیٹ دیا جائے، کپڑا لپیٹ دیا جائے، اور آرام آرام کے ساتھ اس پر ہتھوڑا مارا جائے کہ زیادہ شور پیدا نہ ہو۔ اگر زیادہ شور پیدا ہونے لگے، پھر اسی میٹیریل کو واپس بھیجا جائے تاکہ دوبارہ تیار ہو کر آئے۔ حضور کے مدینہ میں شور نہ ہو،
اللہ اکبر، یہ تھا ادب مصطفیٰ۔ جب نجدیوں نے ترکوں کو اور عثمانیوں کو یہاں سے برطانیہ کی ملی بھگت کے ساتھ بھگانے کی کوشش کی اور ترکوں سے حرمین طیبین کو خالی کرایا، من جنیق کے ذریعے ان نجدیوں نے، ان وہابیوں نے حرمین طیبین پر پتھر برسائے، غلاف کعبہ جل گیا، مطاف کے اندر اونٹوں نے پیشاب کیا، اونٹوں نے لید لگائے، اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کے مطاف کی بے حرمتی ہوئی، غلاف کعبہ جل گیا، اور یہاں پر تیروں کی بارش کی گئی، گولیاں برسائی گئیں، حتیٰ کہ عثمانی اور ترکی سپاہی اور فوجی شہید ہوتے رہے، ان کا خون بہتا رہا، اور ان سے کہا جاتا کہ تم جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتے ہو، تم جوابی کارروائی بھی تو کرو نا تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ وہ کہتے دیکھو ہم کھڑے ہیں حرم خدا میں اور حرم مصطفیٰ میں، ہم حرم مکہ اور حرم مدینہ میں کھڑے ہیں، یہ چاہے گولیاں ہم پر برساتے رہے، ہم جام شہادت تو نوش کر سکتے ہیں مگر جوابی کاروائی ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ عام جگہ نہیں، یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ میں نے کہا ترکوں کا ادب تو دیکھو، ارے انہوں نے جانیں دے دی، نجدیوں نے ان پر تیر بھی برسائے، گولیاں بھی برسائیں، من جنیق کے ذریعے پتھر بھی برسائے، غلاف کعبہ کو جلایا، مطاف کی بے حرمتی ہوئی، جنت البقیع پر بلڈوزر چلائے، جنت المعلیٰ پر بلڈوزر چلائے، 10,000 صحابہ کی قبروں کو برابر کر دیا اور امہات المومنین کی مزارات کو برابر کیا۔ میں نے کہا کہ ترکوں نے مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو زندہ رکھا تھا، قائم رکھا تھا، ان نجدیوں نے ایک ایک چیز کو مٹایا ہے، مگر خدا کی قسم خلافت عثمانیہ کا جو ادب ہے، جو احترام ہے، جو تعظیم مصطفیٰ ہے، ایک مرتبہ انہیں پھر ضرور سرخرو فرمائے گا، ضرور سرخرو فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک ایسا مرد مجاہد عطا کیا ہے کہ اگر برما کی بات ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کی بات ہو، اسلام کے خلاف سازش ہو، دیکھ لو عالم اسلام کے اندر نہ برما کے مسئلے پر کوئی بولتا نظر آتا ہے، نہ کشمیر کے مسئلہ پر سب سے پہلے کوئی بولتا نظر آتا ہے، نہ فلسطین کے مسئلہ پر۔ ارے سب سے پہلے جو کشمیر ہو یا برما ہو، فلسطین ہو یا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہو، سب سے پہلے جو بولتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ طیب اردگان ہوتا ہے، وہ طیب اردگان ہوتا ہے۔ اور یہ مصطفیٰ کمال عطا ترک، مصطفیٰ الکمال پاشا، دیکھو نام کیسا ہے، جس نے کئی سال حکومت کی اور اس نے پردے پر پابندی لگائی، مدارس کو تالے لگوائے، مساجد کو تالے لگوائے، اسلام اور خلافت کا ترکی کے اندر خاتمہ کر دیا۔ مسلمان کچھ لوگ سمجھتے تھے یہ انقلابی شخصیت ہے، انقلاب کا ضامن ہے، اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا۔ مگر خدا کی قسم ترکوں نے جو کام کیے ہیں نا، اگر اسلام کی شان و شوکت دیکھنی ہے تو ایک بار ترکی میں جا کر دیکھو، ایک بار ترکی میں جا کر دیکھو، وہ خلافت عثمانیہ کے علم بردار مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک۔ ہم تو خواب غفلت میں ہے نا، ہاں خرگوش کی میٹھی نیند سو رہے ہیں، ہمیں کیا پتا یہ مصطفیٰ کمال پاشا جس نے اسلام کی ہر بات پر پابندی لگائی، حافظ قرآن بننے پر پابندی تھی اور اسلامی لباس پہننے پر پابندی تھی، علماء کو پابند کیا سوٹ بوٹ پہنو، عورتیں پردہ کرنا چھوڑ دیں، پردے پر پابندی ہے۔ اور آج بھی اگر ترکی میں آپ کو حافظ قرآن ملے گا نا، کلین شیو ملے گا اور سوٹ بوٹ میں ملے گا، سوٹ بوٹ میں ملے گا۔ یہ مصطفیٰ کمال پاشا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑیے بن کر، جو غدار وطن بن کر، غدار قوم بن کر ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں ہر کسی کا ساتھ دینا نہ شروع کر دیا کرو، ہر کسی کے نعرے لگانا نہ شروع کر دیا کرو، ہر دیکھ کا چمچہ نہ بنا کرو، ذرا سوچا کرو، سمجھا کرو۔ آج پتا چلا ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا مسلمان نہیں تھا، وہ ایک یہودی تھا جس کا نام مسلمانوں جیسا تھا، کام یہودیوں جیسا تھا، اور وہ تھا بھی یہودی۔ کبھی میر جعفر آتا ہے، کبھی میر صادق آتا ہے، کبھی ابو الفضل آتا ہے، کبھی غدار وطن فیضی جیسے آتے ہیں۔ میر صادق اور میر جعفر کو پہچانا کرو، مصطفیٰ کمال پاشا جیسے غدار قوم اور غدار وطن کو پہچان کر ساتھ دیا کرو، ایسے نہ پیچھے پڑ جایا کرو۔
खिलाफत उस्मानिया 1924 के अंदर ख़त्म हुई, 1924 के अंदर, मगर खिलाफत उस्मानिया की अज़मत, खिलाफत उस्मानिया की शान व शौकत जो मुसलमानों के दिलों में बैठी हुई है, ये क़यामत तक मुसलमानों का बच्चा बच्चा भी नहीं भूल सकता। मगर इसे याद रखना चाहिए, इसलिए कि खिलाफत उस्मानिया अदब व ताज़ीम का मुजस्मा है। खिलाफत उस्मानिया इस्लाम और मुसलमानों की शान व शौकत का मुँह बोलता सबूत है। अंग्रेज़ और यूरोप के लोगों को अपना हीरोज़ मानने वाले नौजवानों, मैं कहता हूँ अगर अपना हीरोज़ बनाना है तो आओ ज़रा मुसलमानों के अंदर भी देखो, यहाँ अर्तुगरुल गाज़ी भी बसता है, इसे अपना हीरो बनाओ। अर्तुगरुल गाज़ी को अपना हीरो बनाओ, उमर बिन अब्दुल अजीज़ को अपना हीरो बनाओ, फारूक आज़म को अपना हीरो बनाओ, तारिक बिन ज़ियाद को अपना हीरो बनाओ, मूसा बिन नुसैर को अपना हीरो बनाओ। कोई इस्लाम और दीन का काम तो कर जाओ ना, ताकि पता चले कि वाकई कोई इस्लाम और दीन का परवाना आया था। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।